رسول کے گھر والے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ یہ لوگ کوئی یہ 14ویں صدی کے یہ سجادہ نشینوں کی طرح نہیں تھے، یہ علم کے بھی شہنشاہ تھے۔ کی بات بتاؤں، یہ جو ہماری کتابیں ہیں 6 بخاری، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ہارون رشید کے سوال و جواب ایک اہل سنت عالم دین کی زبانی پہلے یہ ویڈیو سنتے ہیں۔ یہ لوگ کوئی یہ 14ویں صدی کے یہ سجادہ نشینوں کی طرح نہیں تھے، یہ علم کے بھی شہنشاہ تھے، علم کے بھی بادشاہ تھے۔ کہا وہ کیسے؟ امام احمد بن حنبل نے امام موسیٰ کاظم کو مستقیم الحدیث لکھا ہے کہ حدیث کے علم میں سب سے پختہ امام تھے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ جبکہ اسحاق بن منصور نے امام یحییٰ بن معین جو حدیث کو پرکھنے کے ماہر ہیں، امام یحییٰ بن معین کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے ابو زرع رازی، امام ابو حاتم محمد بن سعد اور امام نسائی نے امام موسیٰ کاظم کو علم حدیث کا امام لکھا ہے، علم حدیث کے امام تھے۔ امام ابن سعد نے آپ کو کثیر الحدیث ذکر کیا ہے۔ اور آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، یہ جو ہماری کتابیں ہیں 6 بخاری، مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ترمذی، صحیح مسلم، یہ جو 6 کتابیں ہماری، ان 6 کتابوں میں امام موسیٰ کاظم سے 253 حدیثیں نقل ہیں۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ 253 حدیثوں کے راوی امام موسیٰ کاظم، اور اگر 46 حدیثیں موطا امام مالک کی ملائی جائے تو امام موسیٰ کاظم سے 299 حدیثیں نقل ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے آپ کے علمی مقام دیکھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے، بس میں آخری 2 باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم سے پوچھا کہ تم تو نبی پاک کی بیٹی کی اولاد ہو، تو پھر تم کیوں نبی پاک کو اپنا والد کہتے ہو؟ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم نبی پاک کے بچے ہیں، ہم نبی پاک کے بیٹے ہیں؟ بیٹی کی اولاد تو بیٹا نہیں ہوتی۔ امام موسیٰ کاظم نے کہا تو نے تو اعتراض کر دیا، تو نے کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، تو نے کوئی نبی کی حدیث نہیں پڑھی، ہم نبی پاک کے گھر کے لوگ ہیں، میں اپنے آپ کو نبی پاک کا بیٹا کہتا ہوں، تو نے تو اعتراض ایسے منہ پھاڑ کے کر دیا ہے، میں تجھے جواب اللہ کی کتاب سے دوں گا۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ اگر یہ اللہ کی کتاب سے جواب نہیں دیں گے تو اور کون اللہ کی کتاب سے جواب دے گا؟ آپ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 84 اور 85 پڑھی۔ آپ نے فرمایا، امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ بات سنو، اللہ جل مجد الکریم قرآن مجید میں آل بیت اطہار کو نبی پاک صلی اللہ تعالی، قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ جل مجد الکریم، حضرت سورہ انعام میں، معذرت، سورہ انعام میں اللہ جل مجد الکریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے۔ ذرا یہ تو بتاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے؟ امام موسیٰ کاظم نے خلیفہ ہارون رشید سے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے؟ بولو۔ تو امام موسیٰ کاظم نے کہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے والد نہیں تھے، ہم تو والد والے ہیں، ہم والد والے ہو کر نبی پاک کے بیٹے کیسے نہیں ہو سکتے؟ پھر حضرت امام موسیٰ کاظم نے اسی پر بس نہیں کی، آپ نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی۔ آپ نے فرمایا تو نے سوال ایک کیا ہے، ہم تجھے جواب بھی قرآن سے دیں گے اور ایک نہیں 2 جواب دیں گے، ہم قرض نہیں چھوڑتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے گھر والے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 ہے اور آیت نمبر اس کی 61 ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے آیت پڑھی۔ آپ نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ آپ نے فرمایا قرآن نے ہمیں رسول اللہ کا بیٹا کہا ہے، ہم خود رسول اللہ کے بیٹے نہیں بنے ہیں، میں خود نہیں کہہ رہا، ہمیں قرآن نے رسول اللہ کا بیٹا کہا ہے۔ اب آپ دیکھیں امام موسیٰ کاظم کا علمی مقام کتنا بڑا ہے۔ سوال کرنے والا ایسے چھوڑی مار رہا ہے لیکن امام موسیٰ کاظم اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ ہارون رشید آیا نا جیسے کعبے میں، بس آخری بات عرض کر، ہارون رشید کعبے میں آیا تو دیکھا امام موسیٰ کاظم کے آس پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے۔ یہ السوائق المحرقہ کے اندر نقل کیا امام ابن حجر مکی نے، آپ کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی آپ کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی آپ کے پاؤں دبا رہا ہے، کوئی آپ کے کپڑوں کو ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ لگا رہا ہے، اپنی آنکھوں پہ لگا رہا ہے، کوئی آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ اس طریقے سے عجیب و غریب کیفیات ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم کو اس نے دیکھ کر کہا، اس نے کہا
کہ لگتا ہے تم لوگوں سے میرے خلاف خفیہ بیعت لے رہے ہو، یعنی ووٹنگ کر رہے ہو. تو امام موسیٰ کاظم نے اس وقت برجستہ ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا انا امام القلوب و انت امام الجسوم. کہا ہارون الرشید خلیفہ صاحب آپ لوگوں کے جسموں پر بادشاہی کرتا ہے، آپ لوگوں کے جسم پر حکومت کرتا ہے، ہم نبی کے گھر والے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.